प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए तेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनफी सोच से बचें, मुस्बत सोच अपनाएं। मनफी यानी निगेटिव और मुस्बत यानी पॉजिटिव। असल में इंसान की अपनी सोच होती है। अगर अपनी सोच अच्छी हो तो दूसरे में अच्छाइयाँ नजर आती हैं, और अपनी सोच बुरी हो तो दूसरे में बुराइयाँ नजर आती हैं। आंखों पर जैसा चश्मा लगाओ वैसी ही चीजें नजर आती हैं। कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर बदगुमानी का चश्मा लगाया होता है, उन्हें हर एक में बुराइयां नजर आती हैं। और कुछ लोगों ने अपनी आंखों पर खैरखाही का चश्मा लगाया होता है, उन्हें हर एक में अच्छाइयां नजर आती हैं। इसको इस मिसाल से समझें, मक्खियां दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं शहद की मक्खी, उसका दिमाग बहुत साफ सुथरा होता है। यह हमेशा फूलों और फलों की तलाश में होती है, ये उनके रस की तलाश में उड़ रही होती हैं। इसलिए आप इसे बागों में पाएंगे, फूलों और फलदार दरख्तों पर पाएंगे। ये अच्छाई की तलाश में होती है, शहद की तलाश में होती है, इसलिए मुअत्तर फिजाओं में रहती है और वहां से शीरा लाकर शहद बनाती है। और शहद तो आप जानते ही हैं कि कितना लजीज होता है। आज तो मियाँ बीवी मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक दूसरे को हनी कह देते हैं। उनको शहद से ज्यादा लजीज और कोई चीज नजर नहीं आती। और ये शहद की मक्खी होती है। एक होती है गंदी मक्खी। गंदी मक्खी की सोच गंदी, उसको गंदगी की तलाश होती है, इसलिए वो हर वक्त बदबूदार जगहों पर नजर आएगी। पूरा साफ सुथरा घर छोड़कर ये जहां नजासत पड़ी होगी वहां बैठी नजर आएगी। सारा खूबसूरत बदन छोड़कर ये जहां जख्म या पीप नजर आएगी वहां बैठी होगी। लिहाजा उसको गंदगी की ही तलाश रहती है। बिल्कुल यही मिसाल इंसान की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत अच्छी होती है, उनको हर वक्त खैर की तलाश होती है, उनको हर बंदे में खैर नजर आती है। उसमें यह अच्छाई है, उसमें यह अच्छाई है, उन्हें सारे ही अच्छे नजर आते हैं। और कुछ लोगों की अपनी सोच गंदी होती है, उनको किसी में खैर नजर ही नहीं आती, हर बंदे में बुराइयां नजर आती हैं। असल वजह यह है कि उनकी अपनी सोच ठीक नहीं होती, इसलिए हर बंदे में उनको आयब नजर आते हैं। ये मनफी सोच, निगेटिव सोच जहर की मानिंद है। ये इंसान के दिल को उजाड़ देती है। और शैतान हमेशा मियाँ बीवी के दरमियान मनफी सोच पैदा करके ही घरों को तोड़ देने में कामयाब हो जाता है। तो आप मनफी सोच न आने दें। जब आपके अंदर मनफी सोच आ गई तो अब घर भी आबाद नहीं हो सकता। एक मिसाल सुनिए। एक शख्स का कौल है, लोग परेशान होते हैं कि फूलों के साथ कांटे होते हैं, मैं खुश होता हूं कि कांटों के साथ हमेशा फूल हुआ करते हैं। तो जिसने कहा कि फूलों के साथ कांटे होते हैं ये मनफी सोच है, और जिसने कहा कि देखो कांटों के साथ फूल भी होते हैं ये मुस्बत सोच है। तो हम मुस्बत सोच रखें और मनफी सोच से बचने की कोशिश करें, इसलिए कि मनफी सोच घर को बर्बाद कर देती है। मनफी सोच का एक वाकया, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि अलैह एक बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी एक आजमाइश थी कि उनके घर में बीवी बड़ी तेज तर्रार थी। वो इस पर सब्र करते थे और सब्र पर अल्लाह ताला ने उनको विलायत आता फरमा दी थी, वली बना दिया था। चुनांचे एक मर्तबा एक मुरीद उनसे मिलने के लिए आया। उसने घर जाकर पूछा कि हजरत कहाँ हैं? बीवी ने कहा कि कौन सा हजरत? कहाँ के हजरत? उसने कहा कि जी मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। जवाब दिया कि जाओ, वहां कहीं जंगल में बैठे होंगे, वहीं मिल लो। मुरीद समझ गया कि मामला जरा नाजुक सा है। चुनांचे वो हजरत को मिलने जंगल में आया, मगर क्या देखता है कि हजरत शेर के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं। ये एक करामत थी जो अल्लाह ने जाहिर कर दी। अब जब उसने ये देखा कि हजरत तो जंगल में शेर की सवारी कर रहे हैं और घर में बीवी उन पर सवारी कर रही है, तो सोचने लगा कि ये क्या मामला है। जब हजरत उसको मिले तो हजरत ने भी पहचान लिया और फरमाया कि देखो मैं घर में बीवी की इस तकलीफ का बोझ उठाता हूँ, अल्लाह ताला इस शेर को मेरा बोझ उठाने पर लगा देते हैं।
وہ مرید تو رخصت ہوا، لیکن جب حضرت گھر کو آنے لگے تو دعا مانگی کہ اے اللہ یہ عورت بہت ہی زیادہ غصے والی اور تیز ترار ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ عقیدت والی بن جائے تاکہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک کرامت بخشی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ جب واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی نے استقبال کیا کہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور بڑے ولی بنے پھرتے ہو۔ ولی تو وہ تھا جسے میں نے آج ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اس کی بات سن کر کہا کہ اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو تھا جو یہاں سے اڑ کر گزر رہا تھا، میں نے ہی اللہ سے یہ دعا مانگی تھی۔ جب بیوی نے یہ سنا تو تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگی اچھا آپ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں ہی تھا۔ کہنے لگی میں بھی سوچ رہی تھی کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے منفی سوچ، نگیٹو سوچ۔ جب منفی سوچ دل میں پیدا ہوگی تو کسی کا کمال بھی غائب نظر آئے گا۔ اب ذرا مثبت سوچ کی بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے۔ ایک حافظ قرآن گزرے ہیں، ان کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا اور شکل ذرا انوکھی سی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آواز ایسی دی تھی کہ سبحان اللہ، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے میں قرآن پاک کا عشق رکھا تھا۔ جب اس نے اس کا قرآن سنا تو اس نے اپنے ماں باپ سے خواہش ظاہر کی کہ میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ یہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی ان کی قدر کروں گی، خدمت کروں گی۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا۔ اب بیوی اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں ایک، اور خاوند کی شکل ایسی انوکھی کہ ایسا انوکھا بھی لاکھوں میں کوئی ایک، مگر دین کی نسبت پر رشتہ ہو گیا، زندگی گزرنے لگی۔ ایک موقع پر خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا تو مسکرایا۔ بیوی اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بیوی نے کہا کہ جب آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور شریعت کا حکم ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ خاوند کے اندر تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ جس ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر بگڑ جائے تو برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے عطا فرمایا، یعنی ان کو گھر کا سربراہ بنایا۔ مرد کی مثال بادشاہ کے مانند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی مانند ہے، لہذا مرد میں تحمل مزاجی اور بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ تحمل اور بردباری نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک ہوتی ہے۔ معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کم کیوں ہے، یہ روٹی ٹھنڈی کیوں آ گئی، گرم آنی چاہیے تھی، یہ فلاں کام ایسا کیوں ہوا۔ بیوی بیچاری گھر کا کام کاج کر کے تھکی پڑی ہو تو کبھی تعریف کے کلمے زبان سے نہ نکلیں گے، مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آ گئی وہاں بیوی کی خیر نہیں۔ وہ مرد جن میں تحمل نہیں ہوتا، ان کی ازدواجی زندگی کی گاڑی راستے میں ہی کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی نکمی سی بات پہ میاں بیوی کی سردی گرمی ہوئی تو میاں نے فوراً طلاق 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 کے گولے داغے لیے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سویڈن میں تھا، وہاں ایک فیملی میں طلاق ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ خاوند کچن میں آ کر برش کیا کرتا تھا، بیوی اس کو منع کرتی تھی کہ جب باتھ روم ہے تو وہاں برش کیا کرے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہاں ہی کروں گا۔ لو، اس بات پر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی۔ جس نے سنا حیران ہوا، بہت جگ ہنسائی ہوئی، کاش کہ دونوں عقل سے کام لیتے۔ تحمل اور بردباری نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب گھر کے سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، کبھی بیٹا بیٹی ماں کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کبھی ماں بچوں پر غصہ ہو سکتی ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ان مسائل کو وہی حل کر سکتا ہے جو اپنے اندر تحمل مزاجی رکھنے والا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں غصے کو پیچھے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ لہذا جو انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کے غلطیوں کو جلدی معاف کر دینے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس کا ثواب اس خوش کرنے والے بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب عام مومن کے دل کو خوش کرنے کا اتنا اجر ہے، تو جو خاوند اپنی بیوی کا دل خوش رکھے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کتنا اجر پائے گا۔ لہٰذا اس بات کو دلوں پر لکھ لیجئے کہ جو خاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، وہ تلوار کے ذریعے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے جب محبت و پیار کی بنیاد ہو تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔